القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں امریکی فوجی کارروائی میں ہلاکت کوئی یکایک معلومات ملنے اور اچانک کارروائی کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ اس شہر میں ان کی موجودگی کی پہلی کچی اطلاع امریکہ کو 7 ماہ قبل موصول ہوئی تھی۔ یہ بات امریکی اسپیشل آپریشنز کمانڈ کے سابق سربراہ ایڈمرل ریٹائرڈ ولیم ایچ میک ریون نے امریکہ کے انسداد دہشت گردی مرکز CTC کے جریدے سینٹینل کو ایک حالیہ تفصیلی انٹرویو میں بتائی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایبٹ آباد کا مکان کے طور پر ذکر سامنے آیا تو یہ اطلاع CIA کے ایک ڈائریکٹر نے 10 ستمبر 2010 کو صدر باراک اوباما کو ایک بریفنگ میں بتائی تھی۔ میک ریون کو اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی کا منصوبہ ساز اور لیڈ کرنے والا امریکی فوجی آفیسر کہا جاتا ہے۔ 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد آپریشن کی 1 دہائی مکمل ہو چکی ہے، لیکن امریکہ کیسے القاعدہ کے رہنما تک پہنچا، یہ آج بھی ایک فلمی کہانی محسوس ہوتی ہے۔ اس آپریشنز پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں، لیکن بعض نئے سامنے آنے والی اطلاعات انتہائی دلچسپ اور انتہائی سنسنی خیز ہیں۔ امریکی ایڈمرل ولیم میک ریون نے انٹرویو میں اس معلومات کی نوعیت ظاہر نہیں کی کہ وہ کیا تھی، لیکن واقعے کے بعد سینئر صحافیوں کو راولپنڈی میں ایک بریفنگ میں اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی اور ISI کے سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا نے بتایا تھا کہ وہ چند ٹیلی فون کالز تھی جن کی وجہ سے انہیں شک ہوا اور انہوں نے یہ معلومات خود امریکہ سے شیئر کی تھی۔ امریکی کہتے ہیں کہ وہ اسامہ بن لادن کے ایک سہولت کار کو ٹریک کر کے ان تک پہنچے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بیرون ملک کالز کی نگرانی کرتے ہوئے شاید امریکی اسامہ تک پہنچے تھے، لیکن اس کے بعد امریکہ نے پاکستانی حکام کے ساتھ کوئی معلومات شیئر نہیں کی۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ خود ہی اس کی کھوج میں لگ گیا اور اس تک پہنچ گیا۔ ایڈمرل ولیم میک ریون کہتے ہیں کہ صدر باراک اوباما کو پہلی اطلاع دیے جانے کے کئی ماہ بعد، یعنی اسی سال دسمبر میں، جب چیئرمین آف جوائنٹ اسٹاف ایڈمرل مائک مولن افغانستان میں بگرام کے دورے پر آئے تو انہوں نے ان سے CIA کی تفتیش کے بارے میں بات کی اور کہا کہ انہیں شک ہے کہ یہ معلومات اسامہ بن لادن کے بارے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ CIA اہلکار آپ کو فون کریں گے۔ چند ہفتوں بعد ایڈمرل ولیم کو کال آئی اور انہیں CIA کے امریکہ میں ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا۔ وہاں مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو اس طرح کے کمپاؤنڈ کو ختم کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ تو کمپاؤنڈ ہے اور ہم عراق اور افغانستان میں اس طرح کے کمپاؤنڈ کو شب روز نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ یہ باقیوں سے تھوڑا بڑا ہے لیکن کوئی زیادہ چیلنج ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جنوری اور فروری کے دوران CIA نے ایبٹ آباد کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کر کے تصویر مکمل کرنے کی کوشش جاری رکھی، جس سے پاکستان بقول اس وقت کی قیادت کے مکمل طور پر بے خبر تھی۔ کچھ عرصے بعد ایڈمرل ولیم میک ریون دوبارہ CIA آئے اور انہیں ایبٹ آباد کی عمارت کے بارے میں مزید خفیہ معلومات بتائی گئی، جن کی روشنی میں انہیں آپریشن کا منصوبہ تیار کرنا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ شروع ہی سے ان کی کوشش تھی کہ اس کارروائی کو انتہائی سادہ رکھا جائے اور خفیہ رکھا جائے۔ میں اپنے ذہن میں کئی آپریشنز پر غور کیا کرتا تھا کہ کیا ہم پیراشوٹ استعمال کر سکتے ہیں، کیا ہم ٹرک میں سفارت خانے سے جا سکتے ہیں، یا کوئی اور طریقے سے اس کمپاؤنڈ کے خلاف آپریشن کر سکتے ہیں۔ لیکن جب صدر باراک اوباما نے ان سے پہلی مرتبہ پوچھا کہ مسٹر ریون آپ کا کیا پلان ہے، تو میں نے کہا سر، ہمارا منصوبہ ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر لے کر افغانستان سے جائیں گے اور کمپاؤنڈ پر قبضہ کر کے اسامہ کو زندہ یا مردہ گرفتار کریں گے۔ یہ میٹنگ 4 مارچ 2011 کو منعقد ہوئی تھی، جو کہ اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کا ایک کلیدی کردار ثابت ہوئی۔ اس کے بعد CIA نے انہیں پاکستانی فضائی دفاعی نظام کے بارے میں زبردست معلومات فراہم کی کہ وہ جب افغانستان سے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ایبٹ آباد جانے کی کوشش کریں گے تو پاکستان کا ریڈار سسٹم اور ایئر ڈیفنس سسٹم انہیں کس طرح ٹریک کر سکتا ہے اور وہ پاکستان کے دفاعی نظام کو کس طرح دھوکہ دے کر ایبٹ آباد پہنچ سکتے ہیں۔ میرے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ جلال آباد افغانستان سے 162 میل دور سے کیسے ایبٹ آباد جیسے اہم عسکری شہر تک فوجیوں کو لے جایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کمپاؤنڈ پاکستانی فوجی احاطے سے 3 یا 4 میل کی دوری اور پولیس اسٹیشن سے 1 میل کی دوری پر تھا۔ مجھے سب سے زیادہ تشویش پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم کی تھی، لیکن ماہرین سے مشورے کے بعد یہ اعتماد تھا کہ ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں۔ اس امریکی اہلکار کے ذہن میں یہ سوال بھی تھا کہ اگر پاکستانیوں نے مزاحمت کی تو ان کا لائے عمل کیا ہوگا، لیکن ایڈمرل ولیم ریون کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی شک نہیں تھا کہ انہیں لڑ کر بھی اگر وہاں سے نکلنا پڑا تو وہ لڑیں گے۔ اس منصوبے پر عمل درآمد سے 6 ہفتہ قبل
طرح احتیاط برتی گئی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان اجلاسوں کا کوئی تحریری ایجنڈا ہی نہیں تھا۔ انتہائی محدود اعلیٰ حکام کی ڈائری میں اس مقصد کے لیے منعقد اجلاس کو محض میٹنگ کا عنوان دیا جاتا تھا۔ یہ تمام اجلاس بغیر کسی کاغذ کے استعمال کیے منعقد کیے جاتے تھے۔ اس کارروائی کے لیے جتنی زیادہ خفیہ معلومات دستیاب تھی، اتنی ہی نامعلوم باتیں بھی تھیں۔ کیا کمپاؤنڈ کو بارودی سرنگوں سے بھرا گیا ہے؟ کیا اسامہ بن لادن نے فرار ہونے کے لیے اتنے بڑے کمپاؤنڈ میں کوئی سرنگ بھی کھود رکھی ہے؟ اور کیا اسامہ نے خود کچھ جیکٹ پہنی ہوئی ہوگی یا نہیں؟ ایڈمرل میکریون نے بتایا کہ انہوں نے افغانستان سے 3 ہفتے کی چھٹی پر آنے والے نیوی سیلز یا فوجیوں کا انتخاب کیا۔ میں انہیں لے کر تربیت کے لیے آیا کیونکہ کسی کو معلوم تھا کہ وہ کہاں ہیں، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ سب سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ کسی نامعلوم مقام پر کمپاؤنڈ کی نقل تیار کی گئی جہاں 3 ہفتے تک یہ فوجی تربیت حاصل کرتے رہے۔ منصوبہ سازوں کے لیے ضروری تھا کہ گرم موسم کی آمد سے قبل پہلے سے ایسی رات میں کارروائی کی جائے جب مکمل تاریکی ہو اور چاند بھی نہ ہو۔ 2011 کے اپریل کے آخر میں صدر برک اوباما نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں انہیں بتایا گیا کہ CIA کی حاصل شدہ معلومات کے مطابق اسامہ بن لادن کے ایبٹ آباد میں موجود ہونے یا نہ ہونے کا 40 سے 60% امکان تھا۔ ایڈمرل میکریون کہتے ہیں کہ انہوں نے جب 40% کا سنا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مشن نہیں ہوگا، کوئی اپنے فوجیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالے گا۔ تو جب میں میٹنگ سے نکلا تو میرا خیال تھا کہ اس کارروائی کا اب 50-50 چانس ہے۔ CIA کے سابق ڈائریکٹر جان برینن نے AFP کو بتایا کہ کارروائی کا فیصلہ کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ اگر اسامہ بن لادن تک پہنچنے کا یہ 50-50 امکان بھی ہو تو یہ امریکہ کے لیے بہترین موقع تھا، صحیح وقت پر بالکل صحیح خطرہ مول لینا تھا۔ لیکن صدر اوباما نے سخت فیصلہ کیا جس نے دنیا میں تہلکہ مچا دینا تھا، اور وہ دھماکہ خیز کارروائی تھی۔ آپریشن کے دوران اسامہ کا کوڈ ورڈ جیرونیمو رکھا گیا۔ جیرونیمو اپاچی قبیلے کا ایک مایہ ناز جنگجو سردار تھا جس نے 1850 سے 1886 کے دوران امریکی اور میکسیکن فوجی مہمات کے خلاف بھرپور مزاحمت کی تھی۔ مائی لارڈ ان اسپیشل آپریشنز جیسی کئی کتابوں کے مصنف ایڈمرل میکریون کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مشن کا دورانیہ 30 منٹ رکھا تھا، پھر تقریباً 20 سے 25 منٹ کے مارکر پر مجھے گراؤنڈ فورس کمانڈ کا فون آیا اور کہتے ہیں ارے صاحب، ہمیں دوسری منزل پر معلومات کا خزانہ مل گیا ہے اور ہم اس کو جمع کرنا شروع کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور میں سوچ رہا تھا، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے، جتنا آپ اکٹھا کر سکیں کر لیں۔ 30 منٹ گزرے، پھر 35-40 اور یقیناً 40 منٹ پر میں نے انہیں واپس کال کی اور کہا ارے میں ایمانداری کے ساتھ اب تھوڑا گھبرا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سر یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اسے رتی میں پھینک رہے ہیں۔ آخر میں 45 منٹ کے نشان پر میں نے انہیں حکم دیا سب وہاں سے نکلو۔ یقیناً یہ مواد در حقیقت انٹیلیجنس کا ایک خزانہ تھا جو بالآخر CIA کو واپس کر دیا گیا، جسے CIA اور FBI نے بہت زیادہ استعمال کیا۔ اس کارروائی کے وقت پاکستان میں آدھی رات کے وقت ایبٹ آباد میں کسی ہیلی کاپٹر کے گرنے کی خبر آئی، اس کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے بھی جب امریکی فوجیوں سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو ان کا جواب تھا معمول کی تربیت۔ لیکن اس تربیت کو 2 مئی کی الصبح صدر اوباما نے ایک خطاب میں امریکی انٹیلیجنس اور فوجیوں کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک قرار دی۔ وائٹ ہاؤس سے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ میں امریکی عوام اور دنیا کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم نے اسامہ بن لادن القاعدہ کے رہنما کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب اے پرومسڈ لینڈ میں لکھا کہ انہوں نے اس اعلان کے بعد اس وقت کے پاکستانی صدر آصف علی زرداری کو فون کیا اور ان کا خیال تھا کہ کافی مشکل گفتگو ہوگی کیونکہ پاکستان کی سالمیت کی تصحیح ہوئی، لیکن انہیں پرمسرت حیرت ہوئی جب زرداری نے کہا کہ یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ اسامہ کے قتل کے بعد القاعدہ کافی کمزور ہوئی اور ان کے جانشین ڈاکٹر ایمانت ظواہری کے بارے میں آج بھی معلوم نہیں کہ زندہ ہیں یا نہیں۔ اسامہ کا تاہم باب ختم نہیں ہوا، لیکن القاعدہ کے خطرات اب بھی دنیا میں موجود ہیں۔